میر امن اور باو بہار۔ میر امن دہلی میں 1732 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1808 عیسوی میں انتقال پائے۔ لطف ان کا تخلص تھا، لیکن بعض نے میر امان نام اور امن تخلص بتایا، جبکہ بعض حضرات نے لطف اور امن دو تخلص بتائے ہیں۔ لیکن میر امن نے اپنی دوسری کتاب گنج خوبی میں اپنا نام میر امن لطف لکھا ہے۔ میر امن کے حالات زندگی تاریخی کے پردے میں گم ہے۔ جو کچھ معلوم ہے اس کی بنیاد وہ تشنہ معلومات ہے جو خود انہوں نے باو بہار کے دیباچے میں اپنے بارے میں فراہم کی ہے۔ میر امن کے بارے میں صرف اتنا پتہ چلتا ہے کہ ان کے بزرگ مغل بادشاہ کے عہد حکومت سے شاہ عالمگیر ثانی کے زمانے تک دربار شاہی سے وابستہ رہے۔ 1721 عیسوی میں احمد شاہ ابدالی نے شہر دہلی کو تاراج کر دیا تو میر امن عظیم آباد چلے آئے۔ کچھ عرصہ یہاں رہے مگر روزگار کی کوئی صورت نہ بنی۔ آخرکار یہاں سے کلکتہ پہنچے، کچھ دنوں بے روزگار رہے۔ پھر نواب دلاور جنگ نے اپنے چھوٹے بھائی میر محمد کاظم خان کا اتالیق مقرر کر دیا۔ تقریباً 2 برس بعد میر امن کی ملاقات منشی میر بہادر علی حسینی نے ڈاکٹر جان گلکرسٹ سے کروائی اور فورٹ ولیم کالج سے وابستہ کیا۔ میر امن 1801 عیسوی میں کالج کے ہندوستانی شعبے میں 40 روپے ماہانہ تنخواہ بحیثیت منشی مقرر ہوئے اور 5 سال بعد 1806 عیسوی میں سبق دوش ہو گئے۔ میر امن کی کل 2 کتابیں ہیں، ایک باو بہار اور دوسرا گنج خوبی۔ باو بہار کی اشاعت۔ میر امن کے بیان کے مطابق انہوں نے باو بہار 1801 عیسوی میں تحریر کرنا شروع کیا۔ 1802 میں پایا تکمیل کو پہنچی اور تاریخی نام باو بہار تجویز پایا۔ پہلی بار 1802 عیسوی میں اس کے 102 صفحات گلکرسٹ کے ایک انتخابی مجموعے ہندی مینول میں قصہ چہار درویش کے عنوان سے چھپے، لیکن باو بہار کے نام سے مکمل کتاب 1803 عیسوی میں ہندوستانی پریس کلکتہ سے شائع ہوئی۔ باو بہار میر امن کا توبازات تصنیف نہیں، یہ فارسی قصہ چہار درویش کا اردو ترجمہ ہے۔ محققین کے لیے اور و فکر کا مسئلہ یہ رہا ہے کہ فارسی قصہ چہار درویش کس نے لکھا ہے۔ سید محمد اور جاوید نہال کا کہنا ہے کہ فارسی قصہ چہار درویش امیر خسرو کی تصنیف ہے۔ بعض حضرات کے نزدیک فارسی قصہ چہار درویش امیر احمد خلف شاہ محمد نے تحریر کیا، لیکن میر امن کے مطابق قصہ چہار درویش امیر خسرو کا ہے، اور یہ قصہ امیر خسرو نے اپنے مرشد حضرت نظام الدین اولیاء کو اس وقت سنایا جب ان کی طبیعت ماند ہوئی۔ اللہ نے چند روز میں شفا دی، تب انہوں نے دعا دی کہ جو کوئی اس قصے کو سنے گا خدا کے فضل سے تندرست رہے گا۔ اس کے برخلاف حافظ محمود شیرانی کا خیال ہے کہ قصہ چہار درویش اگر امیر خسرو نے لکھا ہوتا تو کسی مورخ یا تذکرہ نگار نے امیر خسرو کی تصانیف میں اسے ضرور شمار کیا ہوتا۔ دوسری دلیل انہوں نے یہ دی ہے کہ فارسی قصہ چہار درویش کے مصنف کا تعلق شیعہ فرقے سے معلوم ہوتا ہے، جبکہ امیر خسرو سنی تھے۔ دوسری طرف مولوی عبدالحق نے مثالیں دے کر ثابت کیا ہے کہ باو بہار کا ماخذ قصہ چہار درویش نہیں بلکہ تحسین کی نو طرز مرصع ہے، اور حیرت ظاہر کی ہے کہ میر امن دیباچے میں نو طرز مرصع کا ذکر صاف اٹھا گئے۔ باو بہار کی تکمیل سے 30 برس پہلے فارسی قصہ چہار درویش کو میر محمد حسین عطا اللہ خان تحسین نے 1775 عیسوی میں نو طرز مرصع کے نام سے اردو میں منتقل کیا تھا، لیکن اس کی زبان پر فارسیت کا غلبہ تھا۔ میر امن نے ڈاکٹر جان گلکرسٹ کی فرمائش پر قصہ چہار درویش کو عام بول چال کی زبان میں ترجمہ کیا۔ باو بہار کا مختصر خلاصہ۔
آزاد بخت روم کا ایک کامیاب بادشاہ ہے، لیکن اولاد سے محروم ہونے کی بنا پر تخت و تاج سے کنارہ کشی کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، مگر وزیر کے مشورے سے دن کا کچھ وقت دربار کے لیے دیتا ہے، مگر بقیہ اوقات عبادت میں گزرتا ہے۔ ایک رات بھیس بدل کر قبرستان کی طرف سکون کی تلاش میں نکل جاتا ہے تو وہاں چاروں درویشوں کو اس نے اپنے ہی خیالوں میں رکھ بیٹھے ہوئے دیکھا، جن کے سامنے چراغ ٹمٹما رہا تھا۔ یہ درویش ایک ایک کر کے اپنی سرگزشت سناتے ہیں۔ آزاد بخت دور سے ان کی سرگزشت سنتا ہے۔ ان چاروں درویشوں کی کہانی تقریباً ایک ہی جیسی ہے، یعنی یہ تمام عشق کے مارے ہوئے ہیں۔ یہ چاروں درویش مختلف حادثات سے گزرتے اپنی مرادوں میں ناکام ہو کر بالآخر اس گورستان میں اتفاق سے جمع ہو گئے تھے۔ ان درویشوں کی کہانی انجام کو پہنچی ہی تھی کہ آزاد بخت کو خبر دی جاتی ہے کہ حضور والا کے لڑکا پیدا ہوا ہے اور نام بختیار رکھا گیا ہے۔ لیکن جنون کے بادشاہ ملک شہبال کو ایک خوبصورت بچہ پسند آ جاتا ہے، چنانچہ بختیار کو وہ اپنے پاس لے جاتا ہے۔ بچہ کے اس طرح اچانک کبھی کبھی غائب ہو جانے سے آزاد بخت اور تمام لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایک دن ملک شہبال آزاد بخت اور چاروں درویشوں کو اپنے پاس بلاتا ہے۔ ان کی پریشانیاں سننے کے بعد ان کے مقصد کو ڈھونڈ نکالتے ہیں۔ اس طرح سبھی یعنی کہ 4 درویش اور بادشاہ آزاد بخت اپنے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور تمام لوگوں کی بقیہ زندگی ہنسی خوشی گزرتی ہے۔ آخر میں میرامن نے ایک دعا کرتے ہوئے داستان کو انجام تک پہنچاتا ہے۔ جس طرح چاروں درویش اور 5واں بادشاہ آزاد بخت اپنی مراد کو پہنچے ہیں، اس طرح ہر ایک کو اس کے مقصد میں کامیاب عطا فرما۔ باو بہار کا مرکزی کردار آزاد بخت ہے اور اس کے دیگر کردار 4 درویش، دمشق و بصرہ کی شہزادیاں، فرنگ کی ملکہ، پیرمرد اجمی کی بیٹی، خواجہ سکھ برست، بہزاد خان، مبارک، بختیار، جنون کے 2 بادشاہ ملک شہبال اور ملک صادق، اور اس کے علاوہ شہبال کی بیٹی روشن اختر بھی شامل ہیں۔ خواجہ سکھ برست اور اس کے بھائی قصے کے اہم کردار ہیں۔ وزیر زادی کا کردار نسوانی کرداروں میں سب سے اہم ہے۔ باو بہار کے کل 5 قصے ہیں، ایک آزاد بخت اور 4 درویشوں کے۔ درویشوں کے ملک اور شادیاں۔ پہلا درویش یمن کے مشہور سوداگر کا لڑکا ہے اور اس کی شادی دمشق کی شہزادی سے ہوتی ہے۔ دوسرا درویش فارس کا شہزادہ ہے، اس کا نکاح بصرہ کی شہزادی سے ہوتا ہے۔ تیسرا درویش عجم کا شہزادہ ہے، اس کا بیاہ فرنگ کی ملکہ سے ہوتا ہے۔ چوتھا درویش چین کا شہزادہ ہے، اس کی شادی پیرمرد اجمی کی بیٹی سے ہوتی ہے۔ ملک شہبال کی بیٹی روشن اختر کا نکاح آزاد بخت کے بیٹے بختیار سے کرا دیا جاتا ہے۔ فورٹ ولیم کالج میں لکھی جانے والی سب سے اہم تصنیف ہے باو بہار اور اس کا پلاٹ غیر مربوط اور پیچیدہ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں باو بہار کا اسلوب ناقدین و محققین کے نظر میں۔ بقول کلیم الدین احمد، سادگی و پرکاری بیک وقت جمع ہے۔ بقول مولوی عبدالحق، اپنے وقت کی نہایت فصیح و شیرین زبان۔ ڈاکٹر گیان چند جین کے مطابق میر اگر اہل زبان تھے تو امن خالق زبان۔ ڈاکٹر سید عبداللہ کے مطابق باو بہار اردو نثر کی پہلی زندہ کتاب قرار پائی۔ وقار عظیم نے فرماتے ہیں اس کی سب سے بڑی خوبی فصاحت و بلاغت ہے۔ ڈاکٹر واحد قریشی کے مطابق اسے اردو نثر میں ایک نئی سمت کا پتہ چلا۔ پروفیسر حمید احمد خان نے فرماتے ہیں باو بہار پاکیزہ اور شفاف اردو کا ابھرتا ہوا چشمہ ہے۔ نور الحسن نقوی کے مطابق یہ ہماری زبان کی ایک سدا بہار کتاب ہے، اسے ہر دور میں شوق سے پڑھا جاتا رہا ہے اور پڑھا جاتا رہے گا۔ ڈاکٹر اعجاز حسین کے مطابق
اس کی سادگی اور سلاست نے اردو زبان میں ایک نیا راستہ کھول دیا۔ بقول سر سید احمد خان، میر امن کو اردو نثر میں وہی مرتبہ حاصل ہے جو میر تقی میر کو شاعری میں حاصل ہے۔ میر امن کی دوسری کتاب گنج خوبی ہے۔ یہ ملا حسین واعظ کاشفی کی فارسی کتاب اخلاق محسنی کا ترجمہ ہے۔ گنج خوبی بھی فورٹ ولیم کالج میں 1802 عیسوی میں لکھی گئی۔